جناب محسن داور صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, یقیناً مری کا واقعہ بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے, اور جتنے بھی لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں ان کے لواحقین سے ہماری دلی تعزیت ہے, اور ان کے لیے صبر کی دعا کرتے ہیں. اور میں جناب اسپیکر یہ کہوں گا کہ یہ جو مری کا واقعہ ہے یہ تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پاکستان کی کیپٹل سے, وہ اسلام آباد سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے فاصلے پر ہے. تو اس کے لیے جتنے بھی جسٹیفیکیشنز نکالنے کی اگر کوشش کی جائے تو میرے خیال میں اس کو کوئی جسٹیفائی کر نہیں سکتا, اور یہ کچھ تھوڑی بہت بھی غفلت نہیں ہے. میں تو اس کو اسٹیٹ کولیپس کہوں گا کہ اگر اسلام آباد میں یہ ہماری صورتحال ہے تو امیجن کہ دور دراز علاقوں میں کیا صورتحال ہوگی. کل ہی میرے سامنے ایک ویڈیو آئی جو کہ تیرا خیبر ایجنسی کی ہے, جہاں پر اس سے بھی کئی گنا زیادہ برف باری ہوئی, یا اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر ابھی اشارہ ہوا کہ کوشک اور توبا چکزائی اور ملک کے مختلف علاقوں میں یہ برف باری ہوئی. جو علاقے ایکسیسیبل نہیں ہے وہاں پر کیا صورتحال ہوگی ان کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. جب اسلام آباد سے ڈیڑھ گھنٹے کے فاصلے پر مری کی یہ صورتحال ہے تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی غفلت ہے, اور اس کو تحقیقات کے بغیر چھوڑنا نہیں چاہیے. اور یہاں پر اب مختلف قسم کے بیانات آ رہے ہیں, لیکن 5 جنوری کو این ڈی ایم اے کی بھی ایک ٹویٹ جو کہ ان کے ٹائم لائن پر ابھی بھی پڑی ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات مکمل طور پر کنٹرول میں ہیں اور ہم پی ڈی ایم ایس کے ساتھ رابطے میں ہیں. تو یہ بھی بتایا جائے کہ پی ڈی ایم اے کی غفلت تھی, این ڈی ایم اے کی غفلت تھی, یہ ریسپانسبلٹی ضرور پھر فکس ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد جب سٹیٹمنٹس آتے ہیں تو ہمارے وزیر اعظم صاحب ایز یوزول پھر وکٹمز کو ہی بلیم کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے پہلے موسم کا حال نہیں دیکھا. جب وفاقی وزیر خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ آئے 1 لاکھ گاڑیاں وہاں پر داخل ہو چکی ہیں, جب این ڈی ایم اے کہہ رہی ہے کہ وہاں پر حالات نارمل ہے, تو اس سے زیادہ پھر عام عوام کہاں کی سوچیں. ساتھ ہی ساتھ پھر اس کے بعد جو اس طرح کے سٹیٹمنٹس آتے ہیں ہمارے انٹیریئر منسٹر کی طرف سے کہ وہ بالکل زخموں پر نمک پاشی کے برابر ہوتے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ پختونخوا سے لوگ زیادہ آئے ہیں اس لیے یہ مسئلہ بند. میرے خیال میں انہوں نے بھی قسم کھائی ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں ڈنگ کی بات کرنی ہی نہیں ہے. تو یہ بہت انتہائی نامناسب قسم کے سٹیٹمنٹس ہیں جو شیخ رشید کی طرف سے آیا, یہ بجائے اس کے کہ وہ رسپانسبلٹی فکس کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی محکمے ہیں جناب اسپیکر, جتنے بھی محکمے میں ہیں رسپانسبلٹی سب پر آتی ہے. اب ہوا یہ کہ جب واقعہ ہوا پھر ایک دن بعد جب سب کچھ کلیئر ہونے لگا, ہر کوئی آ گیا وہاں پر بیلچے اٹھا کر فوٹو سیشن لینے. حالانکہ اسی کے ساتھ ایک دیوار ہے, دیوار کے اوپر کانٹا تار لگی ہوئی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جگہ جگہ بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں کہ اندر گھسنے کی کوشش نہ کرے ورنہ گولی مار دی جائے گی. تو وہاں پر جو فوجی کیمپس ہیں ان سے بھی یہ پوچھ گچھ ضرور ہونی چاہیے کہ ایک وہاں پر اس ٹن میں لوگوں کو مرتا دیکھ کر آپ لوگ نے ان کی مدد کیوں نہیں کی. آخری بات جناب اسپیکر, میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو بالکل قدرتی آفت ہے, ہم سے زیادہ اس دکھ در کو کوئی نہیں سمجھ سکتا, کیونکہ پچھلے کئی سال سے ہم دہشت گردی کے نام کی ایک آفت ہے اس کا سامنا کر رہے ہیں, اور یہاں پر کوئی پریشانی حال ہی نہیں ہے. جب سے میں ممبر بنا ہوں پہلے دن سے میں چیخ رہا ہوں کہ وہاں پر دہشت گرد ری گروپ ہو رہے ہیں. چند دن پہلے ہمارے ایک ساتھی پیپلز پارٹی جنوبی وزیرستان کے جنرل سیکرٹری سرار نشید کو طالبان نے قتل کیا, اس کی ابھی تک نہ کوئی تحقیقات ہوئی, نہ ان کے قاتلوں کو کوئی گرفتار کر سکتا ہے. وہ دن بدن مضبوط ہوتے جا رہے ہیں, اور یہاں پر ہماری سیریسنس کا حال یہ ہے کہ اس ہاؤس میں اس پر ڈیبیٹ قدر نہیں ہوتی. چونکہ میرے خیال میں اس کی شاید وجہ یہ ہو کہ ہم سفر کر رہے ہیں یا بلوچستان کے عوام اس سے سفر ہو رہے ہیں, اور ہم تو میرے خیال میں اس ملک کے دوسرے یا تیسرے درجے کے شہری ہیں. اس وجہ سے مین سٹریم جو پاکستان ہے وہ اس ایشو کو کوئی ایشو کنسیڈر ہی نہیں کر رہا. لیکن جب یہ آئیں گے ایک پہنچ جائیں گے پچھلی لاسٹ ٹائم کی طرح مرگلہ کی پہاڑیوں تک پہنچ جائیں گے, تو میرے خیال میں شاید اس دفعہ پھر آپ کو اس بیماری سے ریکوری کا پھر شاید اس دفعہ پھر ٹائم بھی نہ ملے اگر وقت پر اس کے
کے لیے کوئی صف بندی نہ کی گئی. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی.